اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدعوم کتاب خمس درس نمبر 78 میں ارباح مکاسب کے خمس کی فروعات پر گفتگو ہونے والی ہے۔ ارباح مکاسب کے خمس کی بہت سی فروعات ذکر ہوئی ہیں شرح الامم میں، ان میں سے بعض کو اس سبق میں ذکر کیا جائے گا۔ سال میں تلف ہونے والے سرمایہ کو بچت سے جدا کرنے کا مسئلہ ذکر ہوگا۔ تجارت میں کچھ مال میں ضرر کا جبران کرنے کا مسئلہ بھی بیان ہوگا۔ تجارت کے علاوہ مال سے اخراجات کا حکم کیا ہے۔ دیگر فروعات اور مسائل بھی ذکر ہوں گے۔ شہید ثانی کی تحقیقات اور تجزیہ اور تحلیل بھی پیش کیا جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کچھ سرمایہ جو تجارت وغیرہ میں ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور باقی کچھ منافع اس کو ہوتا ہے، تو آیا اس جو تلف ہوا ہے مال اس کو اپنی سال کی بچت سے جدا کر سکتے ہیں یا جدا نہیں کر سکتے؟ نہایت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ایک طرف سے اس کو کچھ بچت ہو رہی ہے سال کی اور ایک طرف سے اس کا سرمایہ تجارت کچھ ضائع ہو رہا ہے، تلف ہو رہا ہے، تو آیا اپنی تلف اور اپنے نقصان کو بچت سے پورا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے کہ جائز نہیں ہوگا کہ جو سرمایہ اس کا تلف ہوا ہے، کم ہوا ہے، اس کو اپنے منافع اور بچت سے پورا کرے، بلکہ اس کو منافع کا خمس دینا چاہیے اور جو اس کا نقصان ہوا ہے اس کو علیحدہ رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ شہید ثانی کا اپنا نظریہ ہے، اس میں باقی علماء فقہا کا اختلاف بھی موجود ہے، ہم اس پر روشنی ڈالیں گے بعد میں۔ اچھا، ایک اور بھی جناب علی یہاں پر مسئلہ ہے، تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے۔ اگر تجارت میں کچھ مال میں اسے ضرر اور نقصان ہوتا ہے، کچھ مال میں اسے کیا ہوتا ہے، بچت ہوتی ہے اور منافع ہوتا ہے، دونوں ایک ہی سال میں ہوتے، آیا جائز ہے کہ اپنے نقصان کو جو ایک مال میں ہوا ہے تدارک اور جبران کرے دوسرے مال کی بچت اور منافع سے؟ یہ جو ہے اسی کی طرح ملتا جلتا مسئلہ ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں احتمال ہے کہ ہم کہیں جائز ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایک مال کے نقصان کو دوسرے مال کے منافع سے تدارک کرے، اور اس احتمال کو شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں یقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، اس پر بھی مزید گفتگو کی جائے گی۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر انسان کے پاس تجارت کے منافع کے علاوہ کوئی دوسرا مال موجود ہو کہ جس میں خمس نہیں ہے، اچھا خمس کیوں نہیں ہوتا ایک مال میں؟ مثال کے طور پر میراث ہے، صدقہ ہے، ہدیہ ہے، ہبہ ہے، بعض فقہا کے نظریے کے مطابق ان میں وہ یعنی خمس نہیں ہوتا، یا پھر پہلے اس نے اس کا خمس دیا ہوا ہے تو مال کا جب زندگی میں ایک مرتبہ خمس نکال دیا جاتا ہے تو دوبارہ اس میں خمس نہیں ہوتا، یعنی وہ مال مخمس ہے۔ اگر وہ مال اس طرح ہو کہ وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے اخراجات کو اس سے پورا کر سکتا ہو تو وہ اپنی بچت سے اپنے جناب علی اخراجات کم کرے گا، یا اس مال سے جس پر خمس واجب ہی نہیں ہے اس سے اپنے خرچے پورے کرے گا؟ تو یہ بھی نہایت اہم مسئلہ ہے۔ آیا واجب ہے کہ اپنا تمام اخراجات سال کے جو ہوتے ہیں وہ اس مال سے جنالی لے اور جو تجارت کا جو منافع ہے اس کو علیحدہ رکھے اور اس کا خمس دے؟ یہ ایک احتمال ہے۔ دوسرا ہے جائز ہے کہ سارے اخراجات وہ منافع تجارت سے آپ نے کم کرے اور اس مال سے جناب علی اپنے اخراجات وغیرہ نہ لے، یہ دوسرا احتمال ہے۔ تیسرا احتمال ہے واجب ہے
کہ اپنے سال کے اخراجات کو تقسیم کرے اس مال پر بھی اور اس تجارت اور اپنے کمائی کی بچت پر بھی، تو دونوں سے جنالی بالنسبہ اس کو کیا کرے، کم کرے۔ اگر اس کے سال کے اخراجات مثال کے طور پر 1,00,000 ہیں اور اس کا جو تجارت کا منافع ہے وہ 200 ہے، یعنی 2,00,000 ہے، اور اس کے پاس وہ دوسرا جو مال ہے وہ 3,00,000 ہے، تو اب وہ کیا کرے گا، اس جو اپنے اخراجات کا لاکھ ہے اس کو بے نسبہ ان مال سے حاصل کرے گا۔ تو یہ بھی کیا ہے، نظریات بھی ہیں اور اس میں بھی اختلاف بھی ہیں، ہم عبارت کے ضمن میں اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ فرمایا وَلَا يُجْبَرُ التَّالِفُ مِنَ الْمَالِ بِالرِّبْحِ وَإِنْ كَانَ فِي عَامِهِ وَفِي جَبْرِ خُسْرَانِ التِّجَارَةِ بِرِبْحِهَا فِي الْحَوْلِ وَجْهٌ قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ آخَرُ لَا خُمُسَ فِيهِ ففي أخذ المؤونة منه أو من الكسب أو منهما بالنسبة أوجه، وفي الأول احتياط وفي الأخير عدل وفي الأوسط قوة۔ اس عبارت میں تقریباً 3 فروعات جو ہم نے خارج سے بھی بیان کی تھی ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ہم اس کا ترجمہ اور تطبیق کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يُجْبَرُ التَّالِفُ مِنَ الْمَالِ بِالرِّبْحِ، ایک سال انسان کو بچت بھی ہو رہی ہے مختلف کمائیوں کی، اور اسی سال میں اس کا کچھ مال تلف بھی ہو رہا ہے، آیا تلف ہونے والے مال کو اپنی اس سال کی بچت سے جبران اور تدارک کرے گا یا نہیں کرے گا؟ شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے کہ تلف ہونے والے مال کا جبران نہیں کرے گا اپنے کمائی کی بچت سے، وَإِنْ كَانَ فِي عَامِهِ، اگرچہ کہ یہ تلف ہونے والا مال بھی اور یہ سرمایہ بھی ایک ہی سال کے ہوں۔ تو بہرحال یہ شدید مخدوش نظریہ ہے، چونکہ جناب علی اگر ایک طرف سے اس کو کچھ بچت ہو رہی ہے دوسری طرف سے اس کا جو نقصان ہو رہا ہے، تو یہ کون سی بچت ہے جو اس کے نقصان کو پورا نہیں کرنا اس سے؟ تو بہرحال یہ شہید ثانی کا نظریہ تو پتہ چل گیا، اب ہمارا یا مثلا باقی جو فقہا کے نظریات ہیں ان پہ روشنی بعد میں ہم ڈالیں گے علیحدہ طور پر۔ وَفِي جَبْرِ خُسْرَانِ التِّجَارَةِ بِرِبْحِهَا فِي الْحَوْلِ، اب یہ بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ اس کی تجارت ہے، ایک مال میں اس کو خسران اور کیا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، دوسرے مال میں اس کو نفع ہوتا ہے، ایک ہی سال میں اس کی تجارت چل رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک دکاندار ہے، جیسے کریانے والے ہوتے ہیں، بہت ساری انواع و اقسام وہ لے کر رکھتے ہیں، ایک میں اس کو نقصان ہوتا ہے دوسرے میں اس کو کیا ہے، بچت ہوتی ہے، آیا نقصان جس مال میں ہو رہا ہے اس کو دوسری بچت والے مال سے پورا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو آغا فرماتے ہیں ایک تجارت کے نقصان کا جبران کرنا دوسری تجارت کے نفع کے ساتھ ایک ہی سال میں جب ہوں تو اس میں واجہ موجود ہے، یعنی کر سکتا ہے۔ قطع بہ المصنف فی الدروس، شہید اول اپنی دروس شرعیہ میں اس کا یقین کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ آخَرُ، اب ایک تیسرا مسئلہ جو کہ اہم مسئلہ ہے کہ انسان کے پاس ایک طرف اپنی کسب و کمائی کی بچت ہے، دوسری طرف کچھ ایسا مال موجود ہے جس میں خمس واجب نہیں ہے، پہلے اس کا خمس نکالا گیا تھا، یا وہ اس قسم کا مال ہے جس میں خمس واجب نہیں ہوتا، جیسے میراث کی مثال ہے، ہدیہ کی مثال ہے، تو آیا وہ اپنے سال کے اخراجات اسی مال سے حاصل کرے گا کہ جس میں خمس نہیں ہے، اور یہ جو بچت وغیرہ اس کی کمائی کی ہے اس کا خمس دے دے گا،
یا سارے اخراجات اسی بچت سے پورے کرے گا اور اس مال کو اصلاً کچھ نہیں کرے گا، وہ اس کا اپنا مال ہے، اس میں تو خمس واجب ہی نہیں۔ یا پھر جناب علی بالنسبہ، یعنی جتنا وہ مال ہے اتنا اس سے کیا کرے گا، اخراجات کا حصہ لے گا، دوسرا جتنا مال ہے اس سے بھی اس کی مقدار کے لحاظ سے کچھ حصہ اخراجات کا اس سے لے گا۔ تو بہرحال فرمایا اگر اس کے پاس کوئی دوسرا مال ہو لا خمس فیہ، جس میں خمس واجب نہیں ہوتا، ففی اخذ المعونۃ منہ، سال کے اخراجات اسی مال سے حاصل کرے گا، او من الکسب، یا اپنے کسب و کار اور جو تجارت اور اپنی کمائی کی جو منافع ہے اس سے حاصل کرے گا، او منہما بالنسبت، یا دونوں سے اپنے اخراجات کو بالنسبہ پورا کرے گا، او جو ہن اس میں چند وجہ ہیں، وَفِي الْأَوَّلِ احتیاط، اپنا سارا خرچہ اس مال سے پورا کرنا جس میں خمس واجب نہیں ہے، یہ احتیاط کے مطابق ہے، یعنی انسان نے ایسا عمل کیا ہے کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، انسان نے اصلاً جو ہے احتیاط پیشہ ہوا ہے۔ مثلا احتیاط کیسے ہوتی ہے، ایسا کام کرے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ میں نے اپنا وظیفہ انجام دے دیا۔ اگر انسان کو معلوم نہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے تو چاروں طرف وہ اگر نماز پڑھ دے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے اس طرف بھی نماز پڑھ دی ہے جس طرف قبلہ ہے اور باقی اوپر سے احتیاطاً پڑھی ہے۔ تو اگر تو جناب علی اس مال میں جس میں خمس نہیں تھا اس سے اصلاً نہیں لے سکتا تھا، اس نے سارا اسی سے خرچہ پورا کر لیا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر اس سے بے نسبہ ہم نے خرچہ لینا تھا، اس نے سارا اسی سے لے لیا، پھر بھی بہتر ہے۔ اور اگر اس سے کچھ اسی مال سے خرچہ لینا تھا، کچھ بچت سے لینا تھا، تو بھی جناب علی اس کا کیا ہے، احتیاط کے مطابق عمل ہے، یعنی اس نے اپنے اوپر کیا کی ہے، سختی کی ہے، لیکن شریعت کے لحاظ سے کوئی کمزوری نہیں دکھائی، یہ اس میں احتیاط ہے۔ کسب سے سارا خرچہ لے، اگر اپنی کمائی کی بچت سے اس کو لیتا ہے تو اس میں قوت پائی جاتی ہے، یعنی شہید ثانی کے نزدیک ہے کہ قوت اسی میں ہے کہ انسان جو کما رہا ہے سال کے لیے اس سے کیا کرے، اپنے اخراجات پورے کرے، اور وہ مال کے جس میں اصلاً خمس واجب نہیں ہوتا اس کو تو شریعت نے کہا ہی نہیں ہے، تو وہ سائیڈ پہ ہی رہے گا۔ اور آخری جو نظریہ ہے، وجہ ہے، وہ عادل انصاف کے مطابق ہے، یعنی کچھ خرچہ اپنا جو ہے بچت سے لے لے اور کچھ اس مال سے لے لے جس میں کیا ہوتا ہے، خمس واجبی نہیں ہوتا۔ اس عبارت میں شہید نے فرمایا تھا کہ سال کی بچت ایک طرف ہے اور اس کا کچھ مال تلف ہو رہا ہے تو وہ اپنے نقصان اور تلف کا جبران بچت سے نہیں کرے گا، اگرچہ اسی سال میں ہی ہوا ہو۔ تو اس کے بارے میں علماء جو ہے اشکال فرماتے ہیں کہ جب اس کا کچھ مال تلف ہو جاتا ہے اور اسی سال میں وہ کیا ہے بچت بھی حاصل ہوتی ہے تو عرف کہتا ہے کہ اس کی بچت پھر وہ سب پر شمار نہیں ہوگی، بلکہ اس کا نقصان جو ہے اس کو نکالا جائے گا، اس کے بعد کچھ بچت ہوگی تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ بچت ہے۔ اور دلیل بھی اسی پر دلالت کرتی ہے کہ خمس اخراجات وغیرہ اور معاونہ اور نقصانات کو پورا کرنے کے بعد جو فوائد ہوتے ہیں اس میں ہوگا، اور تلف جب ہو تو فائدہ ہی شمار نہیں ہوتا۔ جب انسان کا ایک طرف نقصان ہو چکا ہے، ادھر سے کچھ بچت ہے تو وہ تو پہلے اپنے نقصان کا جبران کرے گا، اگر کچھ باقی ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ بچت کہتے ہیں۔ تو اقوی یہ ہے کہ وہ جبران کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ جو مسئلہ تھا کہ احتیاط کے مطابق ہے، اگر اس کے پاس دوسرا مال بھی ہے کہ جس میں خمس واجب نہیں ہوتا اور ادھر سے بچت بھی ہے تو وہ اپنا معاونہ اور اخراجات کیسے لے گا، تو احتیاط شہید نے فرمایا اس میں ہے کہ وہ اپنا
خرچہ سارا کا سارا وہ کیا ہے اسی مال سے لے جس میں خمس نہیں ہوتا۔ تو اس کو احتیاط اس وجہ سے کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے بچت والے مال سے اپنا معاونہ اور اخراجات نہیں دیے اور اس بچت کا سارا کیا کیا ہے، اس کا خمس ادا کر دیا ہے۔ اس نظریے کو مقدس اردبیلی چونکہ احتیاطات کے بھی قائل تھے، انہوں نے اختیار کیا احتیاط کی وجہ سے اور ادلہ خمس کے اطلاق کی وجہ سے، کیونکہ وہ فرماتے تبادر یہ ہے کہ خمس معاونہ کے بعد ہوتا ہے، تو یہ احتیاط کی صورت میں ہے جب اس کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ معاونہ ہو، جبکہ اس صورت میں اس نے اپنے اوپر خرچہ کیا ہے معاونہ کے طور پر اور احتیاج کے طور پر اس کو خرچ نہیں کیا۔ درمیانی جو نظریہ ہے عادل و انصاف کے قریب ہے، اس کو جناب علی شہید اول نے الدروس الشرعیہ میں اور شہید ثانی نے مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں اختیار کیا ہے، اور جو درمیانہ نظریہ تھا اس کو تقویت کیا تھا شہید ثانی نے۔ تو متاخر علماء اس کے قائل ہیں چونکہ جناب علی اس میں معونہ کے بعد خمس والی جو دلیلیں ہیں ان میں اطلاق پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے ان میں معلوم ہو گیا کہ ادلہ کے حوالے سے بھی بحث ہونی چاہیے۔